پاکستان تحریک انصاف کے اندر سب اچھا نہیں چل رہا اور یہ پچھلے کئی مہینوں سے ایک سلسلہ جاری ہے اور اس بحث کا آغاز کرنا چاہیے ہمیں اس دن جس دن پرائم منسٹر نے فلور آف دی ہاؤس آ کر بولا کہ -1 ہو بھی جائے تو ان لوگوں کو، ان مافیاز کو نہیں کوئی چھوڑے گا، ان کو NRO نہیں ملے گا۔ بڑا انٹرسٹنگ سینٹنس تھا کیونکہ تحریک انصاف کے اندر مائنس عمران خان کا کانسیپٹ نہیں ہے۔ عمران خان ہی PTI اور PTI عمران خان ہے، اس کے بغیر جماعت کے اندر نہ کوئی اکٹھا جوڑنے کی صلاحیت ہے اور نہ کوئی اور ایسا پل موجود ہے جس کی وجہ سے یہ سارے لوگ اکٹھے رہیں۔ لیکن گزشتہ روز سے ایک ہیش ٹیگ ہے جو ٹویٹر پہ ٹاپ ٹرینڈ کر رہا ہے، اس کے اندر جو ان کی مین لیڈرشپ ہے وہ کہہ رہی ہے کہ آئی اسٹینڈ ود عمران خان، اور اس کے اگر میں نام پڑھوں تو شاہ محمود قریشی ہیں، اسد کیسر ہیں، علی زیدی ہیں، اسد عمر ہیں، علی محمد خان، فیصل جاوید، شبلی فراز، عثمان ڈار، حماد اظہر، شہریار افریدی، کنول شوذب، زرتاج، مومنہ باسط، علی اوان، علیم خان، ولید اقبال، ڈاکٹر شہزاد وسیم اور اس طرح اور کئی نام ہیں جنہوں نے ٹویٹ کیا۔ لیکن انٹرسٹنگلی آئی ہوپ کہ وہ بھی کر دیں گے باقی لوگ بھی، لیکن جن کی ٹویٹ ابھی مجھے نظر نہیں آئی اس میں شیخ رشید ہیں جو وہ کہتے تھے کہ عمران خان کے ساتھ آئے ہوں، ساتھ ہی جاؤں گا۔ فواد چودھری ہیں جو انفارمیشن منسٹر ہیں، ان کا بھی ابھی میں نے یہ ٹرینڈ میں نام نہیں دیکھا۔ شہباز گل کا نہیں دیکھا، شہزاد اکبر کا نہیں دیکھا، شفقت محمود صاحب کا نہیں دیکھا، علی امین گنڈا پور کا نہیں ہے، غلام سرور، فیصل بابروان اور شیریں مزاری۔ ان سے یہ ہیش ٹیگ ابھی منسوب کرتے ہوئے ہم نے یہ ٹویٹس نہیں دیکھی۔ آئی ہوپ کہ ان سے نظر انداز ہو گئی ہوں گی، جلد ہی کر دیں گے۔ لیکن ایک میٹنگ ہوئی تھی آج سے تقریباً 1 ماہ پہلے، اور وہ میٹنگ یا تو اسلام آباد میں ہوئی ہوگی یا پنڈی میں ہوئی تھی۔ 2 بڑی پاورفل پرسنالٹیز تھیں اور 6 پاکستان تحریک انصاف کے وزراء اس میٹنگ میں موجود تھے۔ اسد عمر بھی تھے اس میں، شاہ محمود بھی تھے اس میٹنگ کے اندر، فواد چودھری بھی تھے اور شفقت محمود بھی تھے، اور شاید میں ایک آدھ نام مس کر رہا ہوں۔ اس میٹنگ کے بعد 2-3 باتیں باہر آئیں۔ ایک بات تو یہ باہر آئی کہ پنجاب میں بزدار کے اوپر بہت ناخوشی پائی جاتی ہے، پورا گورننس سٹرکچر کولیپس کر گیا اور اسٹیبلشمنٹ بہت ناخوش ہے، وہاں تبدیلی ہونی چاہیے۔ فیڈرل لیول کے اوپر گورننس ایشوز کے اوپر شدید تحفظات تھے اور خاص طور پر اکنامک ایکٹیویٹی کی ریوائیول کے حوالے سے وہاں پش تھا کہ کیوں نہیں ہو رہی، کتنی دیر ایسے چلائیں گے۔ اس کے بعد فائنانس منسٹر تبدیل ہوئے اس میٹنگ کے بعد۔ ایک روز پہلے ہی ڈیفینڈ کیا جا رہا تھا کہ ان سے تو نایاب پاکستان میں کوئی فائنانس منسٹر آج تک آیا ہی نہیں ہے حفیظ شیخ سے، لیکن ویری نیکسٹ ڈے ان کی جگہ شوکت ترین جو تھے ان کو فائنانس منسٹر بنا دیا گیا۔ وہ 6 وزراء کیسے ملے تھے، کیا ایجنڈا تھا، پرائم منسٹر کی انڈورسمنٹ تھی یا نہیں تھی، بذات خود ایک سوالیہ نشان ہے۔ -1 کی بھی جب یہ بات چلی اور پرائم منسٹر نے ہاؤس کے اندر بولا تو پرائم منسٹر کے قریبی حلقوں سے پتہ چلا کہ 2 لوگوں کا تذکرہ ہو رہا تھا، اور تذکرہ ایک ایسے موقع پر ہوا جب پاکستان کے FATF کی قوانین کے حوالے سے پنڈی کے اندر ایک میٹنگ ہوئی تھی، اور اس میٹنگ کے اندر پاکستان تحریک انصاف سے ٹاپ ٹیئر اور اپوزیشن کے لیڈرز اس میٹنگ میں پنڈی گئے تھے، کھانا وانا ہوا اور اس میٹنگ کی خبریں بہت چلیں بعد میں۔ اسی میٹنگ کے بعد یہ -1 کی خبریں بھی آنی شروع ہو گئیں، اور پرائم منسٹر کو کہا جاتا ہے کہ وہ باخبر تھے کہ وہ کون سے ایسے 2 لوگ ہیں جن کا اس -1 میں بڑا چرچا خاص طور پر کیا جا رہا ہے۔ اب اس کے بعد ایک نیا ایشو ہمارے سامنے نظر آتا ہے، ایک ڈٹرمینیشن نظر آتی تھی عمران خان کے حوالے سے کہ جس بندے کی کرپشن کا کوئی بڑا معاملہ سامنے آئے گا اس کو چھوڑیں گے نہیں۔ وہ کہتے رہے، بار بار کہتے رہے، پوری قوم کو انہوں نے رٹا دیا یہ جملہ کہ مافیا کو نہیں چھوڑوں گا، NRO نہیں دوں گا۔ اپوزیشن والے مذاق بھی کرتے رہے، اپوزیشن والے کسی بندے کو سزا وہ نہیں دے پائے۔ اپنے لوگوں کو بڑے بڑے سکینڈل سامنے آئے، ادویات میں، پیٹرولیم میں، آٹا میں، شوگر میں، اور وہ سلسلہ چلتا گیا، کسی کو وہ آج تک عدالتی نظام سے سزا نہیں دلوا پائے۔ لیکن جہانگیر ترین ایک پاورفل گروپ کے طور پر سامنے آ گئے، اور اس گروپ کا اب فیوچر جو ہے وہ شاید پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا بھی فیوچر ہوگا۔ جہانگیر ترین نے بڑے واشگاف الفاظ میں کہا کہ ہم تحریک انصاف کا حصہ ہیں، ابھی چھوڑ کے ہم کہیں جا نہیں رہے، لیکن جب اس طرح کے گروپ سامنے آ جائیں تو پارلیمانی نظام میں حکومت کے اندر یہ پریشر گروپس ہوتے ہیں، یہ اپنی بات منواتے ہیں، یا تو آپ ان کی بات مان کے اپنی حکومت قائم رکھ سکتے ہیں، نہیں تو پھر آپ حکومت نہیں چلا سکتے۔ یہی طرز سیاست ہے پارلیمانی نظام کے تحت، پوری دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ اب کیا فیوچر ہوگا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا، جس کو مافیا کہتے تھے، اسی مافیا کے ووٹ کے ساتھ حکومت چلانی ہے، گھٹنے ٹیکنے یا کچھ اور کرنا ہے؟ یہ ہمارے لیے بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے۔ پرائم منسٹر نے آج ہی کے دن دوبارہ مافیا کا تذکرہ کرتے ہوئے میرے خیال میں بڑا معنی خیز بیان ہے جو آج انہوں نے دیا، پہلے وہی سن لیتے ہیں، دکھائیے گا جی۔ جو سارے مافیا اس وقت اکٹھے ہو کے NRO لینے کی میرے سے کوشش کر رہے ہیں، اور جو نہیں کبھی کامیاب ہوں گے، کیونکہ میں نے ان کو کبھی NRO نہیں دینا، ان کو قانون کے نیچے لے کے آنا ہے، یہ میرا سب سے پہلا مقصد ہے۔ مجھے تب بھی میں سنتا تھا جی کدھر ہے نیا پختونخوا، بڑے بڑے وہاں سے آتے تھے پنجاب کے وہ پولیٹیشین جو آج دم دبا کے لندن میں بھاگے ہوئے ہیں،
اپنا پیسہ بچانے کے لیے اور قانون سے بچنے کے لیے. زیادہ دیر نہیں بچے گا, انشاءاللہ ان کو ہم واپس لے کے آئیں گے, فکر نہ کریں گے. وہ بڑے بڑے اسکینڈل جہاں مافیاز کا پرائم منسٹر تذکرہ کرتے ہیں وہ بھی دکھائے گا. 600 ارب روپیہ صرف چینی میں ان کے بینک اکاؤنٹس میں سے پیسہ گیا جو ابھی ہم نے پکڑا ہے. سارے بڑے بڑے قبضہ گروپ کے پیچھے جا رہے ہیں. ابھی آپ کو لاہور کے قبضہ گروپ کی آوازیں سنیں گے, ابھی آپ چیخوں کی آوازیں سنیں گے. تو 120-30 ارب روپیہ ہمارے عوام سے نکل کے مہنگی چینی دے کے وہ چلے گی شوگر ملز کے پاس. وزیر اعظم عمران خان نے اپنی اس حکومت کے دور میں جہاں چینی, آٹا اور دیگر سکینڈلز اور بڑے بڑے میگا سکیم سامنے لائے اور ذمہ داروں کا تعین کیا اور ان انکوائری رپورٹس اور کمیشن کے ذریعے عوام کے اربوں روپے پہ ڈاکہ ڈالنے والوں کو بے نقاب کیا. جو ابتدائی رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق یہ الائنمنٹ تبدیل کی گئی. اس الائنمنٹ کا مقصد کچھ لوگوں کو فائدہ پہنچانا تھا اور اس الائنمنٹ کا مقصد یہ تھا کہ 29 کلومیٹر نئی سڑک اس میں ایڈ کر دی جائے تاکہ بعض جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں ان کو براہ راست فائدہ جو ہے وہ پہنچایا جا سکے. جو مجھے سب سے زیادہ جس کی راتوں کی اگر میری نیند گئی ہے وہ یہ مہنگائی کی وجہ سے. میں آپ کو اس مافیا کا مقابلہ, سارے مافیاز کا مقابلہ کر کے اور انشاءاللہ جیت کے دکھاؤں گا. مافیا کا ہمارا مقابلہ ہے. یہ ملک کا مافیا ہے, مافیا کو شکست دینی ہے. ایک ایک مافیا کو ہم پکڑیں گے. یہ مافیا بیٹھے ہوئے ہیں, مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے اس ملک کو پیچھے رکھا ہے. مافیا 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 ایک آدمی کو نہیں چھوڑوں گا جس نے اس ملک کا پیسہ چوری کیا.